السلام علیکم۔ ایک عظیم لیڈر کی داستان۔ ہم نے 4 شادیوں پر زور دیا رکھا، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ رسول پاک نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے، اور حضرت سودا سے دوسری شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کی۔ ہم نے یہود و نصارہ کی دشمنی کا لاگ الاپے رکھا، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ مساق مدینہ کے وقت یہودیوں کے 10 قبائل تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی تھے۔ فرانس نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو معاشی طور پر کمزور کر کے اپنی ہی داغ بٹھائی تھی۔ مشرکین مکہ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شمال کے راستے پر واقع قبائل سے دوستیاں کی اور مشرکین مکہ کی تجارت کا راستہ بند کروایا۔ جب وہ جنوب کے راستے یمن جانے لگے تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے معاہدہ کر کے اہل قریش کا راستہ روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک کو آگ نہیں لگائی تھی بلکہ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کی کمر توڑ دی۔ نوبت فاقوں تک پہنچی تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 500 اشرفیوں کے ساتھ بہترین گجورے دیتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت دی۔ یعنی اہل قریش دشمن بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر توڑ دی، لیکن وہی دشمن بطور انسان رحم کی بھیک مانگنے آئے تو آپ نے ان کی مدد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھ میں اتنی تاب نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی سمجھ سکتا تھا، لہذا میں نے آپ کو بطور انسان سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے جانا کہ آپ کی ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ نے اپنی تدبر سے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے جو بظاہر مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے، لیکن وہی معاہدے آپ کے لیے فتح مکہ کا باعث بنے۔ آپ نے دشمنوں کی جاسوسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی تاکہ دشمنان کے ارادے جان سکیں۔ آپ ایک عظیم سفرکار تھے۔ آپ نے اپنے دشمن کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا۔ ان دونوں شہروں کے باشندے مسلم مخالف تھے، تو آپ نے کمال ذہانت سے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو کسی جنگ میں دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا کر کے شکست دی۔ آپ ایک کمال سپہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے تینوں اطراف پہاڑ تھے۔ واحد زمینی راستہ پر آپ نے خندق کھود کر مدینہ کو آنچ نہ آنے دی۔ آپ نے یہودیوں کے 10 قبائل سے معاہدے کیے تاکہ وہ اپنے مختلف مذاہب کے باوجود مسلمانوں کی جنگی مدد کریں گے اور جنگی اخراجات مل کر برداشت کریں گے۔ آپ ایک بہترین منتظم تھے۔ آپ نے اپنی بہترین نظامت سے ایک اسلامی ریاست کو باہم عروج پر پہنچایا۔ آپ نے پولیس اور انصاف کا نظام متعارف کروایا اور مجرم کو گردن سے پکڑنے کی ذمہ داری حضرت علی کے سپرد کی۔ آپ نے مختلف ریاستوں کے گورنر نامزد کیے اور ان سے خط اور خطابت سے امور مملکت جانتے رہے۔ آپ ایک بہترین معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود صفا کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کو تعلیم اور تربیت کا نظام واضح کیا۔ کیا دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور یا کوئی محقق دنیا کی عظیم ترین شخص کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل پاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہم ساری زندگی چاند کو توڑنے اور واقعہ معراج جیسے معجزات بیان کرتے رہے، لیکن بطور بشر آپ کے کمالات کو کبھی بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بالکل ایسے جیسے امام حسین کے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی کو امام کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن لوگوں کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی معجزات سے نہیں بلکہ بطور بشر تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے ہیں جسے دیکھ کر کیسر و کسریٰ اور فارس کے محلات بھی انکش بدن ہو گئے۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب دنیا کا عظیم ترین انسان میدان عرفات میں لاکھوں جرمٹ میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ آج کے دن مکمل ہو گیا، گویا وہ بشر معراج پر پہنچ چکی تھے، اور ان کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان، عظیم ترین سفارتکار، عظیم ترین سپہ سالار اور عظیم ترین معلم کو جنم دن مبارک۔ لاکھوں سلام آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے تاجر صلی علی محمد۔ کاپی ایٹ دا لاسٹ۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کیسے لگی؟ چینل کو سبسکرائب، لائک